السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ آج کی اس نشست میں ہم صحیح بخاری کتاب البیوع کے دو باب ایک ساتھ پڑھیں گے۔ باب نمبر 6 امام بخاری رحمہ اللہ نے جسے عنوان دیا ہے باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، سورۃ الجمعہ کی جو ایک آیت ہے۔ اسی طرح باب نمبر 11 اس کا عنوان ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور سورہ نور کی ایک آیت ہے لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ ان دونوں ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بنیادی طور پر سب سے پہلے جو بات ہماری سمجھنے والی ہے کہ باب کا نام آیت پر رکھا ہے۔ یہ جیسا کہ اس پر ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ یہ ایک ان کا منہج ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ ابواب کے جو نام ہیں وہ آیات پر یا احادیث کے کسی جملے پر یا اسلاف رحمہم اللہ کے آثار میں سے کسی جملے پر یا ورڈ پر رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان دونوں ابواب کی جو تبویب ہمارے پاس ہے، ان دونوں تبویب کا مقصد جو ہمیں میسج مل رہا ہے وہ دو باتوں کو کمپیریزن کیا جا رہا ہے، دو ایکٹیویٹیز کو کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ پہلی ایکٹیویٹی تو یہ ہے کہ تجارت، خرید و فروخت کا کوئی عمل، اور دوسری ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ کی عبادت یا کوئی خاص عبادت، ان دونوں کا ایک کمپیریزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے، اس جمعہ کی آیت میں یہی بتایا گیا کہ جب انہوں نے دیکھا خرید و فروخت کا کوئی معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کی طرف نکل گئے۔ باب نمبر 11 میں بھی اسی بات کا ذکر ہے، اور باب نمبر 11 میں ایک جو آیت سورہ نور کی اضافی طور پر یہاں ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کمپیریزن کو کمپلیٹ کر رہی ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ عن بیع ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں غافل نہیں کرتی خرید و فروخت یا ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے۔ تو ان دو آیات کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑا اہم ایک فقہی قاعدہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ فقہی قاعدہ یہ ہے کہ جائز اور مباح عمل جب فرائض کی راہ میں رکاوٹ بنے تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے، احسن ہے۔ ایک جائز اور مستحب عمل جب کسی فریضے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو تو وہ جائز اور مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے اور فریضے کو اختیار کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے ایک عمل فرضیت کے درجے پر ہے اور دوسرا عمل مباح ہے، ٹھیک ہے، جس کا جواز ہے، تو دونوں میں سے کس عمل کو فوقیت دی جائے گی؟ طبعاً جو دین کا جو مزاج ہے وہ فرضیت کو فوقیت دی جائے گی۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں یہاں پر اگر اسی مثال کو سامنے رکھ لوں تو نماز چھوڑ کر خرید و فروخت کی طرف متوجہ ہونا، یا پھر یہ سورۃ الجمعہ کی یہ جو آیت ہے او لہوا انفضوا الیہا، کھیل تماشے کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو دیکھ لیجئے اگر آج ہمارا کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو کرکٹ میچ دیکھنے کے حوالے سے ہمارے نوجوان یا XYZ نماز سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ادھر فرض نماز کی پکار پڑ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارا کاروبار ہے، ہم دکانداری کر رہے ہیں، بازار میں ہیں۔ المیہ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیلی ایک شیڈیول ہے کہیں آنے جانے کا، اس میں فرائض کو مطلب ترجیحات میں رکھا ہی نہیں جا رہا۔
امام بخاری رحمہ اللہ اپنے ان دونوں ابواب کے ذریعے جو میسج ہمیں دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنی روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں وہ اس انداز میں ترتیب دے کہ اس میں فرائض سے غفلت والا پہلو کسی صورت میں نہ ہو. یہ اصل پیغام جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا تھا، ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس، ان سے میڈیسن لینے کے لیے. تو وہ پتہ ہے دوائی دیتے کس طرح تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ایک دوائی آپ کھائیں گے صبح کی نماز کے بعد، دوسری دوائی کھائیں گے ظہر کی نماز کے بعد، تیسری کھائیں گے مغرب کی نماز کے بعد. میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ویسے بتا دیں 7 بجے 4 گھنٹے ہوتا، دنیا کے سارے ہومیوپیتھ فزیشین 4 گھنٹے بعد یہ گولیاں کھا لیجیے گا، 3 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد. آپ عجیب ہے کہ نمازوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے تھے. وہ کہتے تھے میاں صاحبزادے اگر نماز نہیں پڑھو گے میری دوائی فائدہ نہیں کرے گی تمہیں. نماز پڑھ کر میری دوائی کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ جاؤ کسی اور سے جا کے دوائی لے لو میری، میں دوائیاں لکھ دیتا ہوں کہیں سے بھی بنوا لو. تو ایک مسلمان کا جو ایک روزمرہ کے جو مصروفیات اور معمولات ہیں اس میں فرائض اور بالخصوص سب سے اہم ترین فریضہ نماز کا، جس کے حوالے سے یہ بات ہم کر رہے ہیں. آئیے ذرا تبویب کی وضاحت کے بعد دونوں حدیثیں، چونکہ دونوں ابواب میں حدیث ایک ہی ہے، صرف اور صرف سند میں فرق ہے. یہاں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا باب نمبر 6 میں، باب قول اللہ عز وجل وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسین عن سالم قال حدثني جابر رضی اللہ عنہ. یہ جو باب نمبر 11 ہے جس میں سورہ نور کی آیت کو بھی اضافہ کیا گیا بطور تبویب میں، تو یہاں پر یہ سند کے ساتھ ہے قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنی محمد قال حدثنی محمد بن فضیل عن حسین. یعنی شروع کے جو اساتذہ اور دادا استاد وہ دونوں حدیثوں میں فرق ہے، صرف سند کا فرق ہے، باقی حدیث جو ہے وہ دونوں میں ایک ہی ہے. آئیے ذرا حدیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو بات امام بخاری رحمہ اللہ نے تبویب میں بیان کی ہے اس کی مزید وضاحت ہو جائے اور اس کا استشہاد جو ہے ہمارے نزدیک واضح ہو جائے. فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ایک یہ حدیث جو ہے بنیادی طور پر صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، طبرانی رحمہ اللہ، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا کچھ مختلف کلمات کے ذریعے. تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جمعے کی نماز تھی یہ. تو بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبلت من الشام عیر تحمل طعاما، کہ شام سے ایک قافلہ آیا اور تحمل طعاما جو کہ اپنے ساتھ کچھ غلہ جن کے پاس تھا. دیکھیں یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے ہجرت مدینہ کے بعد، جب شدید ایک کساد بازاری کہہ لیجئے اور یوں سمجھ لیجئے کہ معاشی اعتبار سے بڑی سخت، بڑی ٹائٹ سچویشن تھی. اوپر سے چونکہ مدینے کی معیشت پر یہود کا ایک انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا، اور اہل مکہ کی طرف سے ایک حصار بھی تھا معاشی طور پر، اور یہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنی ساری جائیداد، مال، دولت سب وہاں چھوڑ کر آئے تھے. تو اس اعتبار سے ایک معاشی طور پر بڑی شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا تھا. اس کیفیت میں جب یہ قافلہ آیا فالتفتوا الیہا حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا. تو یہ جتنے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے وہ اکثر جو تھے وہ اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے سوائے 12 افراد کے. تو ایک حدیث میں سنن بیہقی میں آتا ہے کہ یہ قافلہ بقی کے پاس آ کے اترا تھا، یہ جو بقی جو قبرستان ہے، ٹھیک ہے. اور ایک روایت کے مطابق آئی تھنک شاید طبرانی کی روایت ہے یا کسی میں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ 40 افراد باقی رہ گئے تھے. لیکن زیادہ جو صحیح بخاری کی اور جو زیادہ صحیح جو روایات ہیں اس میں یہی بات ہے کہ 12 افراد اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے تھے. فنزلت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا.
ترکوک قائما. ٹھیک ہے، تو اس میں بات جو سمجھ میں آئی، جو میسج دیا جا رہا وہ یہ کہ بھائی تجارت خرید و فروخت فی ذات ہی اچھی چیز ہے، مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن جب کسی نماز جیسے یا کسی اہم فریضہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے گی تو پھر جو فریضہ ہے اس کو مقدم کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ خرید و فروخت کے جواز کے ساتھ اس کا ایک اخلاقی پہلو جو تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 2 ابواب کے ذریعے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جو اس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.